السلام علیکم۔ آئیے بات کرتے ہیں زنجیریں ڈرامے کی ایپیسوڈ 30 کے پرومو کے بارے میں۔ کہانی کا آغاز ایک بہت ہی اہم راز سے ہوتا ہے۔ شیریں آخرکار وہ سچ سہراب لالہ کو بتا دیتی ہے جسے اب تک سب سے چھپایا جا رہا تھا۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ سربلند شہر نہیں گیا بلکہ ابھی بھی گاؤں میں موجود ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سہراب لالہ کے چہرے کے تاثرات سب کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ وہ شدید غصے میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کی تمام منصوبہ بندی ناکام ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سہراب لالہ صرف سربلند کا کزن نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا دشمن بھی ہے۔ وہ برسوں سے یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سربلند راستے سے ہٹ جائے تاکہ وہ خود سردار بن سکے۔ اس مقصد کے لیے وہ ایک اور خطرناک چال چلتا ہے۔ سہراب سیدھا بی جان کے پاس جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ سربلند نے سب سے جھوٹ بولا تھا، وہ شہر نہیں گیا بلکہ یہیں چھپا ہوا ہے۔ بی جان پہلے تو اس بات پر یقین نہیں کرتی لیکن سہراب انہیں خود وہاں لے جاتا ہے جہاں سربلند موجود ہوتا ہے۔ یہ منظر واقعی بہت جذباتی ہے۔ بی جان اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ رابعہ سربلند کے زخم پر پٹی کر رہی ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی زخم ہے جو سہراب لالہ کی سازش کے نتیجے میں گولی لگنے سے آیا تھا۔ لیکن سہراب یہاں بھی اپنی مکاری نہیں چھوڑتا۔ وہ بی جان کو بھڑکانے کی پوری کوشش کرتا ہے اور رابعہ اور سربلند کے کردار پر بے بنیاد الزامات لگاتا ہے۔ وہ ایسا ماحول بنا دیتا ہے جسے دونوں کے درمیان کوئی ناجائز تعلق ہو، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ یہ سب سن کر سربلند خاموش نہیں رہتا۔ وہ سب کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ اب اس معاملے کا فیصلہ پنچایت کرے گی۔ یہاں پرومو مزید دلچسپ ہو جاتا ہے کیونکہ ایک کزن کا دوسرے کزن پر پنچایت بلانا معمولی بات نہیں، خاص طور پر جب دونوں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں۔ لیکن سہراب لالہ کو تو یہی موقع چاہیے تھا۔ وہ فوراً پنچایت بلوا لیتا ہے تاکہ سب کے سامنے سربلند کو نیچا دکھایا جا سکے۔ پنچایت میں دونوں طرف کے دلائل سنے جاتے ہیں۔ ماحول انتہائی سنجیدہ اور کشیدہ دکھائی دیتا ہے۔ آخرکار ایک ایسا فیصلہ سنایا جاتا ہے جس کی شاید کسی نے بھی توقع نہیں کی تھی۔ پنچایت کا کہنا ہوتا ہے کہ اگر سربلند اور رابعہ ایک ہی جگہ موجود رہے ہیں تو اب اس بات کا صرف ایک ہی حل ہے، سربلند کو رابعہ سے نکاح کرنا ہوگا۔ یہ فیصلہ سنتے ہی ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے۔ پرومو کے آخری لمحات میں دکھایا جاتا ہے کہ پنچایت کا فیصلہ سربلند رابعہ کو سناتا ہے۔ یہ سنتے ہی دونوں شدید پریشان ہو جاتے ہیں۔ رابعہ کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آتا ہے جبکہ سربلند بھی ایک بہت بڑی آزمائش میں گھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف بی جان بھی اس سارے معاملے پر سخت ناراض نظر آتی ہیں۔ وہ سہراب لالہ سے سوال کرتی ہے کہ آخر اس نے اپنے ہی کزن بھائی کے خلاف پنچایت کیوں بلوائی۔ بی جان کو آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا ہے کہ شاید سہراب کی نیت صاف نہیں۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا سربلند پنچایت کا فیصلہ مان لے گا؟ کیا وہ واقعی رابعہ سے نکاح کر لے گا یا پھر وہ سب کے سامنے سہراب لالہ کی اصل حقیقت بے نقاب کر دے گا؟ اور سب سے اہم سوال، اگر بی جان کو سہراب کی سازشوں کا مکمل سچ معلوم ہو گیا تو کیا وہ اسے خاندان سے الگ کر دیں گی؟ آپ کے خیال میں کیا سربلند پنچایت کا فیصلہ قبول کرے گا یا سہراب لالہ کی سازش کو سب کے سامنے بے نقاب کر دے گا؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ میں بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ پرومو ریویو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ زنجیریں کی ہر نئی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔